داستان ایمان فروشوں کی پارٹ 78۔ سلطان ایوبی جب فجر کی نماز پڑھ کر آیا تو حسن بن عبداللہ اس کے ساتھ تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کو بتایا کہ خطیب ابن المخدوم کی بیٹی نے رات ایک جاسوس کو پکڑا ہے۔ اس نے سارا واقعہ سنا تو سلطان ایوبی نے کہا، اسلام کی بیٹیوں کا یہی کردار تھا۔ اگر ہم نے اپنے کلمہ گو کے دشمنوں کو خون سے لکھا ہوا سبق نہ پڑھایا تو قوم کی بیٹیوں کا کردار ختم کر دیں گے۔ وہ جاسوس کہاں ہے؟ ابھی اسے نہ دیکھیں۔ حسن بن عبداللہ نے کہا، میں اس کا سینہ خالی کر لوں گا تو آپ کے پاس لے کر آؤں گا۔ خوبرو جوان ہے، اپنے آپ کو دمشق کا باشندہ کہتا ہے، یہاں رضاکار بن کر آیا تھا۔ اس وقت آزر ایک درخت کی ٹہنی کے ساتھ الٹا لٹکا ہوا تھا۔ اس کا سر زمین سے گز 1.5 گز اوپر تھا۔ نیچے انگارے دہک رہے تھے۔ ایک سپاہی تھوڑی تھوڑی دیر بعد آگ میں کچھ پھینکتا تھا جس کے دھوئیں سے آزر تڑپتا اور کھانستا تھا۔ حسن بن عبداللہ نے اسے نیچے اتروایا۔ اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں، سارا خون چہرے پر آ گیا تھا۔ وہ کھڑا نہیں رہ سکا، تھوڑی دیر غشی کی حالت میں زمین پر پڑا رہا۔ اس کے منہ میں پانی ٹپکایا گیا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو حسن بن عبداللہ نے کہا، یہ بسم اللہ ہے، نہیں بولو گے تو تمہارا ایک ایک جوڑ الگ کیا جائے گا۔ اس نے پانی مانگا۔ حسن بن عبداللہ نے کہا، دودھ پلاؤں گا، میرے سوال کا جواب دو۔ اور اس نے ایک سپاہی سے کہا، دودھ لے آؤ اور گھوڑا اور ایک رسا بھی لے آؤ۔ رسا اس کے پاؤں کے ساتھ باندھ کر گھوڑے کے ساتھ باندھ دو۔ حسن نے 2 نام بتا دیے کہ دونوں رضاکار تھے، ان میں رات والا آدمی بھی تھا۔ اس نے دمشق کے اڈے کی بھی نشاندہی کر دی۔ حسن بن عبداللہ نے اسی وقت دونوں رضاکاروں کو پکڑنے کا حکم دے دیا اور آزر کو سلطان ایوبی کے پاس لے گیا۔ وہاں کے رہنے والے ہو؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ دمشق کا۔ کس کے بیٹے ہو؟ آزر نے ایک جاگیردار کا نام بتایا۔ میں شاید جانتا ہوں۔ سلطان ایوبی نے کہا، وہ دمشق میں ہے۔ جب الملک الصالح کی فوج دمشق سے بھاگی تھی تو وہ بھی حلب چلا گیا تھا اور تمہیں جاسوسی کے لیے پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں خود ہی دمشق میں رہ گیا تھا۔ آزر نے کہا، میرے باپ نے ایک آدمی کے ہاتھ حلب سے پیغام بھیجا تھا کہ میں جاسوسی کروں۔ مجھے پوری ہدایت ملی تھی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر سلطان ایوبی سے التجا کی، میں مسلمان ہوں، مجھے باپ نے گمراہ کیا تھا، مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں، میں اس گناہ کا کفارہ ادا کروں گا، اللہ تمہارے گناہ معاف کرے۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں اللہ کے قانون میں دخل نہیں دے سکتا، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کون سا مسلمان مرد ہے جس کے ہاتھ سے ایک عورت نے تلوار گروائی اور اسے پکڑ لیا ہے۔ تم نے یہاں کیا کیا دیکھا ہے؟ یہاں میں نے بہت کچھ دیکھا لیا تھا۔ آزر نے کہا، باقی معلومات میرے ان 2 ساتھیوں نے دی تھی جو یہاں پہلے سے موجود تھے۔ مجھے کہا گیا تھا کہ یہ دیکھو کہ منجنیقے اور تیر انداز کہاں ہیں، میں نے دیکھ لیے تھے۔ تم سے پہلے تمہارا کوئی ساتھی یہ معلومات لے کر یہاں سے گیا ہے؟ سلطان ایوبی نے پوچھا، نہیں۔ آزر نے جواب دیا، ہم تینوں کے سوا یہاں کوئی اور نہیں۔ تمہیں احساس ہے کہ تم کتنے خوبرو اور وجیح جوان ہو؟ سلطان ایوبی نے پوچھا، اور کیا تم جانتے ہو ایک لڑکی نے تمہیں کس طرح گرا لیا تھا؟ اگر وہ پیچھے سے میرے دونوں ٹخنوں کو نہ پکڑ لیتے تو میں نہ گرتا، تم پھر بھی گر پڑتے۔ سلطان ایوبی نے کہا، جن کا ایمان فروخت ہو چکا ہوتا ہے وہ بڑے آسانی سے گرا کرتے ہیں اور تمہاری طرح منہ کے بل گرا کرتے ہیں۔ تم حق والوں اور ایمان والوں کے ساتھ ہوتے تو 10 کافر مل کر بھی تمہیں نہ گرا سکتے۔ اصل قوت بازو اور تلوار کی نہیں، ایمان کی ہوتی ہے۔ مجھے ایک موقع دیں۔ آزر نے کہا، اس کا فیصلہ دمشق کا قاضی کرے گا۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں تمہارے ساتھ یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ تم مسلمان کے بیٹے ہو، تمہیں ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا مگر تم ادھر چلے گئے۔ میں جانتا ہوں کہ دمشق کی 2-4 لڑکیاں تمہاری محبت کا دم بھرتی ہوں گی۔ چہرے اور جسم کے لحاظ سے تم اس قابل ہو کہ لڑکیاں تمہیں پسند کریں، لیکن اب وہ لڑکیاں تمہارے منہ پر تھوکیں گی۔ خدا نے بھی تم سے نظریں پھیر لی ہیں۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ دمشق کے قاضی محترم تمہیں کیا سزا دیں گے۔ اگر وہ سزائے موت دے دیں تو جتنی دیر زندہ ہو اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگتے رہنا، کم از کم مرنے سے پہلے مسلمان ہو جانا۔ میرے باپ کو کون سزا دے گا؟ آزر نے غصے سے کہا، اس گناہ کی ترغیب مجھے باپ نے دی تھی، اسی نے میرے دل میں دولت کا لالچ ڈالا تھا، اسی نے میرے دل سے ایمان نکالا تھا، اللہ کا قانون اسی نے اسے نہیں بخشے گا۔ سلطان ایوبی نے کہا، دولت کا نشہ عارضی ہوتا ہے، ایمان کی قوت مر کر بھی ختم نہیں ہوتی۔ میری ایک عرض سن لیں۔ آزر نے کہا، میرا باپ کوئی دولت مند انسان نہیں تھا، دولت کا پرستار تھا۔ میری 2 بہنیں جوان ہوئیں تو اس نے دونوں کو 2 امراء کے حوالے کر دیا اور دربار میں جگہ حاصل کر لی۔ اس نے اپنی بیٹیوں کو بہت زیادہ قیمت وصول کر لی۔ پھر وہ مخبری اور غیبت کرنے لگا۔ مجھے بھی اس نے کام پر لگایا اور میرے دل میں دولت کا لالچ پیدا کر دیا۔ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد
میرے باپ نے اور زیادہ اونچی حیثیت حاصل کر لی۔ وہ اب تجربہ کار، سازشی اور جوڑ توڑ کا ماہر ہو گیا تھا۔ اس وقت تک وہ خاصی جاگیر حاصل کر چکا تھا۔ آپ کی فوج آئی تو الملک الصالح اور اس کے درباری عمرا اور جاگیردار دمشق سے بھاگ گئے۔ ان میں میرا باپ بھی تھا۔ میں کسی ارادے کے بغیر ہی دمشق میں رہ گیا تھا۔ کچھ دنوں بعد حلب سے ایک آدمی آیا، میرے باپ کا پیغام لایا کہ میں جاسوسی کا کام شروع کر دوں۔ وہ آدمی مجھے دمشق میں ہی اس اڈے پر لے گیا جن کی میں نے نشاندہی کی ہے۔ وہاں مجھے بہت سی رقم دی گئی اور 2-3 دنوں میں بتا دیا گیا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے۔ میں اس گروہ میں شامل ہو گیا، خوب عیش و عشرت کی۔ ایک روز ہمارے سرگنا نے ہمیں کہا کہ محاذ پر سر رجاکار جا رہے ہیں، 3-4 آدمی ان میں شامل ہو جاؤ۔ ہم 3 آدمی شامل ہو گئے۔ 2 پہلے ہی یہاں آ گئے تھے۔ پھر مجھے حکم ملا کہ میں بھی یہاں آؤں اور آپ کی فوج کی کیفیت دیکھ کر تمام معلومات مشترکہ کمان تک پہنچاؤں۔ میں آ گیا۔ میرے ساتھی یہاں کا نقشہ تیار کر چکے تھے۔ انہوں نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ آپ اپنے دشمن کی فوج کو اس جگہ لا کر لڑانا کھڑا کرنا چاہتے ہیں جو چٹانوں میں گھری ہوئی ہے۔ میں چٹانوں پر چھپے ہوئے آپ کے تیر انداز اور منجنیقیں بھی دیکھ لی تھی۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا میں پکڑا گیا ہوں تو محسوس کیا ہے کہ میں گناہ گار تھا۔ آپ کی باتوں نے میرے اندر ایمان کی حرارت بیدار کر دی ہے۔ اگر میرا باپ اپنی بیٹیوں کو بیچ کر دولت مند نہ بنتا تو میرا ایمان قائم رہتا۔ یہ گناہ میرے باپ کا ہے۔ سلطان آپ کا اقبال بلند ہو، مجھے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کا موقع دو۔ سلطان ایوبی نے حسن بن عبداللہ کو اشارہ کیا تو آذر کو خیمے سے باہر لے گیا۔ اسی روز آذر کو دمشق روانہ کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ 2 محافظ تھے، 3 گھوڑوں پر سوار تھے۔ آذر کے ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے وہ آدھا راستہ طے کر چکے تھے۔ رات کے لیے رکنا تھا۔ راستے میں دونوں محافظ اس سے سنتے رہے تھے کہ اس کا جرم کیا ہے۔ آذر نے ان کے ساتھ جذباتی سی باتیں کی کر کے انہیں متاثر کر لیا۔ شام کے وقت آذر نے انہیں کہا کہ تھوڑی سی دیر کے لیے وہ اس کے ہاتھ کھول دیں۔ محافظوں نے اس خیال سے اس کے ہاتھ کھول دیے کہ وہ نہتا ہے، بھاگ کر کہاں جائے گا۔ انہوں نے دوسری احتیاط یہ کی کہ اسے گھوڑے سے اتار دیا۔ وہ پیدل تو بھاگ نہیں سکتا تھا۔ وہ بیٹھ گیا اور ان کے پاس کھانے کے لیے جو کچھ تھا کھانے لگے۔ آذر نے موقع دیکھ لیا اور اچانک اٹھ کر بہت تیزی سے دوڑا۔ گھوڑے قریب ہی کھڑے تھے۔ آذر ایک ثانیے میں گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ محافظ پہنچے گئے تو گئے، لیکن آذر نے گھوڑے کو ایڑ لگا کر رخ ان کی طرف کر دیا۔ وہ دونوں ادھر ادھر ہو گئے اور اپنے گھوڑوں تک بروقت نہ پہنچ سکے۔ جتنی دیر میں گھوڑوں پر سوار ہوئے اتنی دیر میں آذر بہت سا فاصلہ طے کر چکا تھا۔ محافظوں نے گھوڑے بھگائے لیکن اب تعاقب بے سود تھا۔ شام گہری ہونے لگے تھے، زمین اونچی نیچے تھے، کہیں کہیں ٹیلے اور چٹانیں بھی تھیں۔ محافظ دور تک گئے مگر آذر غائب ہو چکا تھا۔ دوسرے دن دونوں محافظ سر جھکائے ہوئے، شکست خوردہ، بری طرح تھکے ہوئے حسن بن عبداللہ کے پاس پہنچے۔ ایک نے کہا ہمیں گرفتار کر لیجئے، قیدی بھاگ گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ قیدی کے کہنے پر انہوں نے اس کے ہاتھ کھول دیے تھے۔ حسن بن عبداللہ نے انہیں حراست میں لے لیا، لیکن گھبراہٹ سے اس کا پسینہ نکل آیا، کیونکہ آذر معمولی قسم کا قیدی نہیں تھا۔ وہ سلطان ایوبی کا سارا پلان اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ فتح و شکست کا دار و مدار اس پلان پر تھا۔ حسن بن عبداللہ سلطان ایوبی کو بتانے سے ڈرتا تھا کہ پکڑا ہوا جاسوس ہاتھ سے نکل گیا ہے اور اپنے سارے منصوبے بیکار ہو گئے ہیں۔ چھپانا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ سلطان ایوبی کو جب حسن بن عبداللہ نے بتایا کہ قیدی بھاگ گیا ہے تو سلطان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کتنی ہی دیر اس کی زبان سے ایک لفظ نہ نکلا۔ اٹھ کر خیمے میں ٹہلنے لگا۔ اس دور کا ایک وقائع نگار اسد الاسدی لکھتا ہے، صلاح الدین ایوبی انتہائی خطرناک صورتحال میں بھی نہیں گھبراتا تھا، لیکن اس جاسوس کے بھاگ جانے کی خبر سن کر اس کے چہرے سے نور غائب ہو گیا اور آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ خیمے میں ٹہلتے ٹہلتے وہ رک گیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، خدائے ذوالجلال کا اشارہ ہے کہ میں یہاں سے واپس چلا جاؤں؟ کیا تیری ذات باری نے میرے گناہ بخشے نہیں؟ میں نے کبھی ہتھیار نہیں ڈالے تھے، کبھی پسپا نہیں ہوا تھا۔ پھر اس کی آواز رند گئی۔ اسے شاید رب سے کوئی اشارہ مل جایا کرتا تھا۔ اس موقع پر بھی ملا۔ اس نے حسن بن عبداللہ سے کہا ان دونوں سپاہیوں کو زیادہ سزا نہ دینا، سزا سے بچنے کے لیے مفرور ہو سکتے تھے لیکن تمہارے پاس آ گئے، انہیں غلطی کی سزا ضرور دینا، نیک نیتی اور سچ بولنے کا صلہ بھی ضرور دینا۔ سالاروں کو بلاؤ۔ اس کے چہرے پر رونق اور آنکھوں میں چمک اوت کر آئی۔ 3 سالار آ گئے۔ سلطان ایوبی نے ان سے کہا
وہ جاسوس بھاگ گیا ہے جس کے پاس دفاعی منصوبہ تھا۔ اس نے جو نقشے بنائے تھے وہ ہمارے پاس رہ گئے ہیں۔ اس نے اپنی آنکھوں سے بوجھ کو دیکھ لیا تھا اور اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ ہم دشمن کو کہاں لا کر کھڑا لڑانا چاہتے ہیں۔ بھاگنے والے کے دو ساتھی ابھی ہمارے پاس ہیں۔ حسن بن عبداللہ انہیں ابھی یہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اب ہمارے لیے صورت یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ہم نے دشمن کے لیے جو پھندا تیار کیا تھا وہ بیکار ہو گیا ہے۔ وہ اب قرون کے اندر نہیں آئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں محاصرے میں لے لے اور ہماری رسد روک لے۔ مجھے مشورہ دو کہ ہم اپنا منصوبہ بدلیں یا اسی پر قائم رہیں۔ تینوں سالاروں نے اپنے اپنے مشورے دیے جو ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ صرف اس بات پر تینوں متفق تھے کہ پلان بدل دیا جائے۔ سلطان ایوبی نے اتفاق نہ کیا اور کہا کہ پلان بدلنے کے لیے وقت چاہیے۔ خطرہ یہ ہے کہ اس دوران دشمن نے حملہ کر دیا تو ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جائے گی۔ کھلی جنگ لڑنے کے لیے فوج کم تھی، لہذا یہ فیصلہ ہوا کہ پلان میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے۔ اس کے بجائے چھاپا ماروں کو حکم دیا گیا کہ وہ وسیع پیمانے پر شب خون ماریں اور دشمن کے مشترکہ کمان کے مرکز اور تینوں فوجوں کے مرکزوں پر زیادہ شب خون ماریں۔ رسد کے راستے کو اور زیادہ محفوظ کر لیا جائے۔ اس نے چھاپا ماروں کے سالاروں سے کہا کہ وہ اپنے اس دستے کو لے آئے جسے مٹکے توڑنے کا کام سونپا گیا تھا۔ سالار نئے احکام لے کر چلے گئے۔ سلطان ایوبی نے احکام خود اعتمادی سے دیے تھے لیکن بہت پریشان تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ بھاگنے والے جاسوس نے اس کا سارا پلان تباہ کر دیا ہے۔ اب معلوم نہیں کیا ہوگا۔ کچھ دیر بعد 12 چھاپا ماروں کا ایک جیش اس کے سامنے لایا گیا۔ صلیبیوں نے حلب والوں کو آتش گیر مادے کے جو مٹکے بھیجے تھے میدان جنگ میں لائے گئے تھے۔ سلطان ایوبی کے جاسوسوں نے ذخیرہ دیکھ لیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اب جب دشمن حملہ کرے تو یہ ذخیرہ تباہ کر دیا جائے۔ اس کے لیے 12 جانباز اور جنونی قسم کے چھاپا مار منتخب کیے گئے اور انہیں سلطان ایوبی کے سامنے لایا گیا۔ انہیں دیکھا اور ایک چھاپا مار کو دیکھ کر مسکرایا، بولا، انتانون تم اس جیش میں آ گئے ہو، مجھے اسی جیش میں آنا چاہیے۔ انتانون نے کہا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اپنے گناہ کا کفارہ ادا کروں گا۔ میرے عزیز دوستوں، سلطان ایوبی نے چھاپا ماروں سے کہا، تم نے کہاں قربانیاں نہیں دی، لیکن جب اب مذہب اور ملت کے آبرو تم سے بہت بڑی قربانی مانگ رہی ہے، تم جنگ کا پانسا پلٹ سکتے ہو۔ تمہیں ہدف بتا دیا گیا ہے، اگر تم نے اسے تباہ کر دیا تو آنے والی نسلیں بھی تمہیں یاد رکھیں گی۔ تم دیکھ رہے ہو کہ اپنی فوج تھوڑی ہے اور دشمن کی 3 لشکر ہیں، اس سے اپنی فوج کو تم بچا سکتے ہو۔ ہم مذہب اور ملت کو مایوس نہیں کریں گے۔ چھاپا ماروں کے کمانڈر نے کہا، ہم چند اور ہدایت دے کر رخصت کر دیا گیا۔ اگلی صبح ایک سوار سر پر گھوڑا دوڑاتا آیا۔ سلطان ایوبی اپنے خیمے میں تھا۔ سوار نے اطلاع دی کہ دشمن آ رہا ہے۔ فاصلہ 1 میل رہ گیا، رخ قرون کی طرف تھا۔ اتنے میں ایک اور سوار آیا۔ اس نے اطلاع دی کہ دائیں طرف سے بھی دشمن کی فوج آ رہی ہے۔ اس فوج کے رخ سے سلطان ایوبی نے اندازہ لگایا کہ دائیں پہلو پر آ رہی ہے۔ اس پہلو کے متعلق سلطان ایوبی کو پریشانی تھی۔ وہ اب اور پریشان ہو گیا۔ اس کے اعصاب پر آزر جاسوس سوار تھا جو نہایت قیمتی راز لے کر چلا گیا تھا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ یہ جاسوس گزشتہ رات پہنچ گیا ہوگا اور اس کی معلومات پر دشمن نے حملہ کر دیا ہے۔ سلطان ایوبی نے تیاری کا حکم دے دیا۔ اس کے قاصد ادھر ادھر دوڑ پڑے۔ قرون کے درمیان خیمے لگے رہے، سپاہی خیموں میں رہے یا ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہے تاکہ دشمن یہ سمجھے کہ وہ تیار نہیں۔ چٹانوں پر تیر انداز تیار ہو گئے ہیں۔ دشمن کی رفتار تیز تھی۔ اس کے ہراول نے دیکھا کہ خیمے ابھی تک کھڑے ہیں تو ہراول اس خیال سے کہ انہوں نے سلطان ایوبی کی فوج کو بے خبری میں آ لیا ہے، پیچھے خبر دے دی کہ رفتار تیز کرو۔ سلطان ایوبی ایک بلند چٹان پر چلا گیا جہاں سے سارا منظر اور دائیں بائیں طرف کا میدان بھی نظر آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ گمشتقین کی فوج سیدھے قرون کی طرف آ رہی ہے۔ سلطان ایوبی کے سپاہیوں نے ہدایت کے مطابق اپنے گھوڑوں پر زینے کس ڈالی۔ اس وقت ڈالی جب دشمن بالکل قریب آ گیا۔ پیادوں نے آگے بڑھ کر چند ایک تیر چلائے۔ ادھر سے للکار سنائی دینے لگی، کچل دو، کسی کو زندہ نہ چھوڑو، صلاح الدین ایوبی کو زندہ پکڑو، سر کاٹ ڈالو۔ سلطان ایوبی کے سوار آگے بڑھے مگر پیچھے کو آ گئے۔ پیادوں سواروں نے حملے کی اگلی صف کا مقابلہ کیا اور لڑتے لڑتے پیچھے ہٹتے آئے، حتیٰ کہ تمام حملہ آور دستے قرون کے اندر اسی فندے میں آ گئے جہاں انہیں سلطان ایوبی لانا چاہتا تھا۔ چٹانوں سے اس پر تیروں کا مے برسنے لگا۔ دشمن کے گھوڑے تیر کھا کر بدکتے، منہ جور ہوتے اور اپنے پیادوں کو کچلتے پھرتے تھے۔ دشمن کے کمانڈر سمجھ نہ سکے
کیا خیموں میں جو فوج تھی وہ کہاں غائب ہو گئی ہے؟ انہیں معلوم نہیں تھا کہ آگے چٹانوں میں ایک کٹاؤ ہے جو ایک وادی میں چلا جاتا ہے. سلطان ایوبی کی فوج اس میں لاپتہ ہوتی جا رہی ہے. میدان میں خیمے کھڑے تھے جن کی رسیاں رکاوٹ پیدا کر رہی تھیں. تھوڑی دیر بعد پلیتوں والے آتشی تیر آنے لگے جو خیموں پر جلائے جا رہے تھے. ان خیموں کو آگ لگا دی گئی. میدان جنگ سے شعلے اٹھنے لگے. دشمن کے کمانڈروں کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو گئی. ان کی زمینیت بکھر گئی تھی. دستے گڑمڑ ہو گئے. گھوڑوں کے ہنانے کا، زخمیوں کے چیخ و پکار کا اور کمانڈروں کے واویلے اور للکار کا اتنا زیادہ شور تھا کہ آوازوں کو الگ کر کے سمجھنا ناممکن تھا. کم و بیش 2 گھنٹے دشمن کی سپاہی افراتفری کی کیفیت میں اور ان کے کمانڈر انہیں سنبھالنے کی کوشش میں سلطان ایوبی کے تیر اندازوں سے زخمی اور ہلاک ہوتے رہے. وہ بھی آخر مسلمان سپاہی تھے. عسکری جذبہ انہیں پسپا نہیں ہونے دے رہا تھا. ان میں سے کوئی ایک ان دونوں چٹانوں پر چڑھنے لگے جہاں سے تیر آ رہے تھے. یہ ان کی دلیری کا مظاہرہ تھا، لیکن اوپر سے آئے ہوئے تیر انہیں پتھروں کی طرح لڑکھائے رہے تھے. بہت سے مشکل سے دو دستوں کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا گیا. انہیں پیچھے ہی ہٹنا تھا. پیچھے ہٹے تو انہیں پتہ چلا کہ عقب میں سلطان ایوبی کی فوج کھڑی ہے. اعلان ہونے لگا، ہتھیار ڈال دو، تم ہمارے بھائی ہو، ہم تمہیں ہلاک نہیں کریں گے. ان اعلانات کے ساتھ ساتھ گھوڑے بڑھتے اور پھیلتے آ رہے تھے. مشتقین کے گھیرے ہوئے سپاہیوں میں اب لڑنے کا دم خم نہیں رہا. ان میں سے آدھے مارے گئے یا زخمی ہو گئے. جو زندہ تھے ان پر دہشت طاری ہو گئی اور کچھ توقع لے کر آئے تھے. انہیں بتایا گیا تھا کہ بڑی سہل فتح ہوگی، مگر ان کے لیے میدان جنگ جہنم بن گیا. انہوں نے ہتھیار پھینکنے شروع کر دیے. سلطان ایوبی کے چال تو کامیاب رہے، لیکن دوسری طرف دشمن نے اس کے لیے مشکل پیدا کر دی. یہ دائیں پہلو کا وہی میدان تھا جس کے متعلق اسے شروع سے ہی فکر تھا. اس طرف سے صحرائی آندھی کی طرح دشمن کی فوج آ رہی تھی. اس کے مقابلے میں سلطان ایوبی کے 2 دستے تھے. حملہ آور کے جھنڈے نظر آنے لگے. یہ حلب کی فوج تھی. سلطان ایوبی نے حلب کا محاصرہ کر کے اس فوج کے جوہر دیکھے تھے. اسے معلوم تھا کہ یہ فوج گمشتقین اور سیف الدین کی فوج سے مختلف ہے. فنی مہارت اور شجاعت کے لحاظ سے فوج یقیناً برتر تھی. سلطان ایوبی نے اپنے آپ کو کبھی خوش فہمیوں میں مبتلا نہیں کیا تھا. وہ فوراً جان گیا کہ اس کے یہ دستے اس فوج کو نہیں روک سکیں گے. وہ اپنے ریزرو کو ابھی استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا. اس نے دماغ کو حاضر رکھا. اپنے پاس کھڑے سالاروں کو اس نے کئی ہدایت دے کر بھیج دیا. اس نے ریزرو ٹریپس کو کے علاوہ منتخب سواروں کا ایک دستہ اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا. اس طرف والی چٹان پر تیر انداز تھے. ان کے کمانڈر کو حکم بھیجا کہ قرون سے ہٹ کر منہ پیچھے کر لیں اور اسی پوزیشن سے نئے حملہ آور کو نشانہ بنائیں. اس نے اپنے منتخب سواروں کے کمانڈروں کو حکم دیا کہ دستہ میدان میں لاؤ، میں خود کمان کروں گا. نہایت تھوڑے وقت میں وہ چٹان سے اترا. اس کا دستہ تیار تھا. وہ بھی میدان میں آ گیا. سلطان ایوبی میدان جنگ میں اپنا جھنڈا نہیں لہرایا کرتا تھا تاکہ دشمن کو نہ پتہ چل سکے کہ وہ کہاں ہے، لیکن اس موقع پر اس نے بلند آواز سے کہا، میرا جھنڈا اونچا رکھو. قاضی بہاؤالدین شداد اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ اس مارکے میں اپنا جھنڈا چڑھا کر صلاح الدین ایوبی اپنے دستوں کو بتانا چاہتا تھا کہ ان کی کمان اور قیادت خود کر رہا ہے، اور وہ حلب کے حملہ آوروں کو بتانا چاہتا تھا کہ ان کا مقابلہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ہے. سلطان ایوبی نے اشارے اور الفاظ مقرر کر رکھے تھے. اس نے نہایت تیزی سے سواروں کو اس ترتیب میں کر لیا کہ 2 گھوڑے آگے، 4 پیچھے، ان کے پیچھے 6، ان کے پیچھے 8، باقی تمام 8 کی ترتیب میں رہیں. لیکن اس نے ترتیب کہیں کھڑے ہو کر نہیں بنائی، بلکہ 3-4 صفوں میں دوڑتے گھوڑوں، گھوڑ سواروں اور اس ترتیب میں ہونے کا حکم دیا تھا. سامنے سے دشمن صف در صف پھیلا ہوا آ رہا تھا. قریب جا کر سلطان ایوبی کے سوار اس ترتیب میں ہو گئے. تصادم اس طرح ہوا کہ گھوڑ سوار ایک کیل کی طرح دشمن کے لشکر میں داخل ہو گئے. سلطان ایوبی اس ترتیب کے درمیان میں تھا. دشمن کے گھوڑے دائیں بائیں سے آگے نکل گئے. راستے میں جو آیا اسے برچیوں سے مجروح کرتے گئے. دشمن کے سواروں کے پیچھے پیادہ دستے تھے. سلطان ایوبی نے دور آگے جا کر سواروں کو پیچھے موڑا اور فوراً صفوں کی ترتیب میں لا کر پوری رفتار سے پیادہ دستوں پر حملہ کیا. پیادوں نے مقابلہ تو بہت کیا، لیکن گھوڑے اور سوار انہیں رونتے اور کاٹتے آگے نکل گئے. سلطان ایوبی کے پیادہ دستے سامنے تھے. انہوں نے دشمن کے سواروں کا مقابلہ کیا. عقب سے سلطان ایوبی نے حلہ بول دیا. قریب چٹانوں سے تیر اندازوں نے تیر بسانے شروع کر دیے، لیکن حلب کی فوج کا حوصلہ نہ ٹوٹا. سلطان ایوبی نے اپنی کمان نہ بکھرنے دی. مارکہ بڑی خوریز تھا اور بڑی شدید. تمام مورخین لکھتے ہیں
کہ اگر سلطان ایوبی اس معرکے کی کمان خود نہ لیتا تو اس کا سارا پلان پہلو سے تباہ ہو جاتا۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے مورخین سے کچھ اختلاف کیا ہے۔ اس کی یادداشتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ حملہ آور فوج حلب کی نہیں موصل کی تھی اور اس کی کمان سالار مظفر الدین بن زین الدین کر رہا تھا، اور یہ کمان اتنی دانشمندانہ تھی کہ مظفر الدین سلطان ایوبی کے ساتھ سالار رہ چکا تھا اور اس نے فن سلطان ایوبی سے ہی سیکھا تھا۔ نفری زیادہ ہونے کے علاوہ مظفر الدین کو یہ فائدہ بھی حاصل تھا کہ سلطان ایوبی کی چالوں کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ سلطان ایوبی نے قاصدوں کو اپنے ساتھ رکھا اور ان کے ذریعے چھوٹے چھوٹے جیش کے ساتھ رابطہ قائم رکھا۔ اس نے ایسی چال چلی کہ دشمن کو اس چٹان کے قریب لے گیا جس پر تیر انداز تیار تھے۔ انہوں نے بہت کام کیا۔ سلطان ایوبی نے اپنی نفری میں اتنی کمی محسوس کی کہ اسے ابتدائی پلان بدلنا پڑا۔ اس نے ریزرو ٹریپس کو بھی بلانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن عین وقت ایک قاصد نے اسے بتایا کہ ایک طرف سے 400-500 سوار آ رہے ہیں۔ سلطان ایوبی نے غصے سے پوچھا کہ وہ کون سا دستہ ہے اور کیوں آیا ہے؟ میدان جنگ میں ڈسپلن کا زیادہ پابند ہو جاتا تھا۔ حالانکہ اسے اس میدان میں کمک کی شدید ضرورت تھی، لیکن اس کی اجازت اور ہدایت کے بغیر کسی کی حرکت اسے پسند نہ آئی۔ اس نے قاصد کو دوڑایا کہ خبر لائے کہ یہ کون ہے۔ قاصد جو خبر لایا اس نے سلطان ایوبی کو سن کر دیا۔ خبر یہ تھی کہ 400 لڑکیاں اور 100 رضاکار ہیں۔ ان کی قیادت حجاج ابو وقاص کر رہا ہے اور وہ سالار شمس الدین کی اجازت سے آئے ہیں۔ سلطان ایوبی انہیں روک سکتا تھا، لیکن جس انداز سے 500 سوار آئے اس سے سلطان ایوبی سمجھ گیا کہ کمان واقعی شمس الدین کر رہا ہے۔ یہ سوار دشمن کو چٹان کی طرف دھکیل رہے تھے۔ اس مارکے میں پیادے گھوڑوں تلے کچلے جا رہے تھے۔ دشمن کی پیش قدمی روک لی گئی تھی۔ وہ آگے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اسے وہیں الجھا لیا گیا۔ مسلمان کے ہاتھوں کٹ رہا تھا۔ اللہ اکبر کے نعرے اللہ اکبر کے نعروں سے ٹکرا رہا تھا۔ زمین کانپ رہی تھی، آسمان خاموش تھا۔ صلیبی تماشا دیکھ رہے تھے۔ تاریخ دم بخود تھی۔ لڑکیاں اپنے بھائیوں اور اپنے باپوں کے دوش بدوش بھائیوں اور باپوں کے خلاف لڑ رہی تھیں، لہولہان ہو رہی تھیں۔ قوم کی عظمت گھوڑوں کے سموں تلے روندی جا رہی تھی اور خدا دیکھ رہا تھا کہ دن بھر کے معرکے کا انجام یہ ہوا کہ دشمن کا حوصلہ ختم ہو گیا۔ اس کے سپاہیوں نے ہتھیار ڈالنے شروع کر دیے۔ وہ نیم محاصرے میں آ گئے تھے۔ سالار نکل گئے۔ رات زخمیوں کے واویلے سے لرزتی رہی۔ دن بھر کی تکی ہوئی لڑکیاں رات کو زخمیوں کو اٹھاتی رہیں۔ صبح ہوئی تو اس میدان کا منظر بھیانک اور ہولناک تھا۔ دور دور تک لاشیں بکھری ہوئی تھیں، گھوڑے مڑے پڑے تھے، جنگی قیدیوں کو دور پرے لے گئے تھے۔ ان لاشوں میں لڑکیوں کی جو لاشیں تھیں وہ اٹھا لی گئی تھیں۔ بادشاہی کا نشہ انسان کو اس سطح پر بھی لے آتا ہے جہاں ایک انسان اپنی قوم کو دو دھڑوں میں کاٹ کر انہیں آپس میں لڑا دیتا ہے۔ سلطان ایوبی نے میدان جنگ کا منظر دیکھا کر کہا اپنے بھائی اپنی بہنوں کی عصمت دری کرتے ہیں۔ اگر ہم نے بادشاہی کے رجحان کو ختم نہ کیا تو کفار اس قوم کے سربراہوں کے ہاتھوں آپس میں لڑا کر ختم کر دیں گے۔ اور انہیں حمات اور اس کے پہلو کا مارکا ختم ہو گیا تھا۔ جنگ ابھی جاری تھی۔ مارکے کی رات چھاپا مار حلب کی فوج کے اس ذخیرے تک پہنچ چکے تھے جہاں تشگیر مادے کے مٹکے رکھے ہوئے تھے۔ رات کے وقت مٹکے کھول کر اس سے کپڑے بھگوئے جا رہے تھے جن کے گولے بنا کر منجنیکوں سے پھینکنے تھے۔ ہانڈیاں بھی بھر کر سرب و مہر کی جا رہی تھیں۔ ابھی ایک فوج ریزرو میں تھی۔ اسے اطلاع ملی کہ دونوں فوجوں کا حملے ناکام ہو چکے ہیں، لہذا فوج آخری حملے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ حملے کی کامیابی کے لیے آگ پھینکنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ سلطان ایوبی کے 12 چھاپا ماروں نے اپنا ہدف دیکھ لیا۔ ان میں 4-5 کے پاس کمانیں تھیں اور فلیتے والے تیر بھی تھے۔ وہ گھوڑوں سے اتر کر آگے چلے گئے۔ فلیتے چلا کر انہوں نے تیر چلا دیے۔ یک لخت شعلے بلند ہوئے اور وہاں ہڑدنگ بپا ہو گئی۔ چھاپا ماروں کو بتایا گیا کہ مٹکے بے شمار ہیں۔ وہاں بھگدڑ مچی تو چھاپا ماروں نے ہلہ بول دیا۔ شعلوں سے وہاں بہت روشنی ہو گئی تھی۔ چھاپا ماروں کو محفوظ مٹکے کی بے نظر آ گیا۔ انہوں نے اپنی برچیوں کے ساتھ ہتھوڑیوں کی طرح لوہے کے ٹکڑے باندھ رکھے تھے۔ دوڑتے گھوڑوں سے انہوں نے مٹکے توڑنے شروع کر دیے۔ ان میں سے ایک نے آگ لگانے کا انتظام کیا۔ دشمن نے انہیں گھیرے میں لینے کی کوشش کی۔ ایک خوریز مارکا تھا۔ 12 جانباز سینکڑوں کے نرگے میں لڑ رہے تھے۔ شعلے ہر طرف پھیل گئے۔ سارے کیمپ پر دہشت طاری ہو گئی۔ گھوڑے اور اونٹ رسیاں توڑا کر بھاگنے لگے۔ جہاں سلطان ایوبی کی فوج تھی وہاں ایک چٹان پر کھڑے کسی آدمی نے چلا کر کہا آسمان جل رہا ہے، خدا کا قہر نازل ہو رہا ہے۔ سلطان ایوبی کو اطلاع ملی تو دوڑتا ہوا ایک چٹان پر جا چڑھا۔
اسے دشمن کے کیمپ کی طرف آسمان لال سرخ ہوتا نظر آیا۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، آفرین آفرین، اللہ تمہیں صلہ دے۔ موصل کے فوج فوری طور پر جوابی حملے کے قابل نہ رہی۔ سلطان ایوبی کے چھاپہ مار سرگرم ہو گئے۔ انہوں نے 3 راتیں گمشتقین، سیف الدین اور ملک الصالح کے کیمپوں میں اتنی تباہی مچائی کہ ان کے مرکز بھی ہل گئے۔ آخر انہوں نے کسی اور طرف سے حملے کا فیصلہ کریں کوچ کا حکم دیا۔ تب انہیں پتہ چلا کہ ان کے عقب میں سلطان ایوبی کی فوج آ چکی ہے۔ یہاں سلطان ایوبی نے اپنے مخصوص چالوں سے دشمن کو بے حال کر دیا۔ مرتا بھی نہیں تھا، چھوڑتا بھی نہیں تھا۔ یہ جنگ ضرب لگاؤ اور بھاگو کے اصول پر لڑی جا رہی تھی۔ دشمن کی فوج بکھرتی جا رہی تھی اور اس کے سپاہی بکھر بکھر کر ہتھیار ڈالتے جا رہے تھے۔ یہی سلطان ایوبی کا مقصد تھا۔ 19 رمضان المبارک 570 ہجری اپریل 1175 عیسوی کی صبح سیری سے فارغ ہوتے ہوئے ہی سلطان ایوبی نے اپنے پلان کے آخری کڑے پر عمل کیا، جس کی ہدایت وہ 1 روز پہلے جاری کر چکا تھا۔ اس نے کھلا حملہ کر دیا۔ کوئی قابل ذکر مزاحمت نہ ہوئی۔ سلطان ایوبی وہاں تک جا پہنچا جہاں گمشتقین اور سیف الدین کی خیمہ گاہ تھی، مگر وہ دونوں غائب تھے۔ وہ ایسی بزدلی سے بھاگے تھے کہ اپنی ذاتی خیمہ گاہ جس سے جنگل میں منگل بنا ہوا تھا جوں کا توں چھوڑ گئے۔ حرم کی لڑکیاں، ناچ گانے والیاں اور ان کے سازندے وہی تھے۔ سلطان ایوبی کی فوج گئی تو لڑکیاں خوف سے ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ انہیں پکڑ کر سلطان ایوبی کے سامنے لایا گیا۔ اس نے ان کو تمام کو رہا کر کے دمشق بھیجنے کا انتظام کر دیا۔ دلچسپ خیمہ گاہ والی موصل سیف الدین کی تھی۔ وہاں لڑکیوں کے علاوہ خوشنما پنجرے بھی تھے جن میں رنگ برنگے پرندے بھی بند تھے۔ اس رات سلطان ایوبی کے سامنے ایک اور لڑکی لائی گئی جو دشمن کے اس کیمپ میں لاشوں کو پہچانتے پھر رہی تھی، جس پر سلطان ایوبی کے چھاپہ ماروں نے شب خون مارا اور آتش گیر مادے کے مٹکے تباہ کیے تھے۔ سلطان ایوبی نے اسے پہچان لیا اور کہا، تم میرے ایک جاسوس انتانون کے ساتھ ہران سے آئی تھی؟ جی ہاں۔ اس نے کہا، میرا نام فاطمہ ہے، میں لڑکیوں کی فوج کے ساتھ دمشق سے آئی ہوں۔ وہ زخمی بھی تھی۔ کہنے لگی، مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ انتانون یہاں شب خون مارنے آیا تھا، اس کی لاش ڈھونڈ رہی ہوں۔ نہ ڈھونڈو، سلطان ایوبی نے کہا۔ وہ بھی کہتا تھا، چھاپہ ماروں کی لاشیں ملنا نہیں کرتی۔ فاطمہ نے اداس لہجے میں کہا، اس نے مجھے کہا تھا کہ آؤ ایک دوسرے کو فرض پر قربان کر دیں۔ مجھے خوشی ہے کہ اس نے گناہ کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ میرا فرض ابھی باقی ہے۔ میں گمشتقین کو قتل کرنے آئی تھی۔ اس لڑکی کی جذباتی حالت دیکھ کر کوئی بھی اپنے آنسو نہ روک سکا۔ سلطان ایوبی نے کہا، دمشق سے جو لڑکیاں آئی ہیں ان سب کو واپس بھیج دو۔ انہوں نے دمشق کو شکست دینے میں میری بہت مدد کی ہے۔ اس وقت میں ہی جانتا ہوں کہ مجھے مدد کی کتنی ضرورت تھی۔ یہ لڑکیاں جیسے غیب سے آئی تھیں، لیکن میں انہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ لڑکیوں کے احتجاج اور غصے کے باوجود انہیں دمشق بھیج دیا گیا۔ سلطان ایوبی اب کہیں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے دشمن کو جو شکست فاش دی تھی اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اس نے حکم دے دیا کہ فوج کو حلب کی سمت کوچ کے لیے تیار کیا جائے۔ اپنے سالاروں کو وہ اگلے پلان کے متعلق بتا رہا تھا۔ ایک گھوڑا سوار گھوڑا دوڑاتا آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں برچی تھی اور برچی میں کوئی چیز اڑسی ہوئی تھی۔ وہ قریب آیا تو سلطان ایوبی کے باڈی گارڈ نے اسے روک لیا۔ سلطان ایوبی نے دیکھا کہ سوار نے کسی انسان کا سر برچی میں اڑسا ہوا ہے۔ سلطان ایوبی نے اسے آگے آنے کی اجازت دی۔ وہ اظہر بن عباس تھا، وہی جاسوس جو دمشق جاتے ہوئے محافظوں کی حراست سے بھاگ گیا تھا۔ اس نے گھوڑے سے اتر کر برچی سے سر اتارا اور سلطان ایوبی کے قدموں میں پھینک کر کہا، میں آپ کا مفرور قیدی ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ مجھے بخش دے، میں گناہوں کا کفارہ ادا کروں گا۔ آپ نے میری عرض نہ مانی۔ میں نے راستے میں سوچا کہ مجھے جاسوس باپ نے بنایا ہے اور میرے دل میں دولت کا لالچ پیدا کیا ہے۔ میں صرف اس کام کے لیے بھاگ گیا تھا۔ میں حلب گیا، اپنے باپ کو قتل کیا اور اس کا سر کاٹ کر لے آیا ہوں۔ اگر اس سے میری گناہوں کا کفارہ ادا نہیں ہوتا تو مجھے پھر قید میں لے لے اور اسی طرح میرا سر کاٹ کر پھینک دے۔ سلطان ایوبی نے اسے حسن بن عبداللہ کے حوالے کر دیا اور کہا، اسے اگر قابل اعتماد سمجھا جا سکتا ہے تو اس کے متعلق کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ اس نے میرے ایک سوال کا جواب دے دیا ہے۔ میں آج تک سوچتا رہا ہوں کہ دشمن کا جاسوس پوری معلومات لے گیا تھا، پھر بھی دشمن میرے فندے میں آ گیا۔ اب معلوم ہوا کہ خبر دینے نہیں بلکہ اپنے باپ کو قتل کرنے گیا تھا۔ اس سے اگلے دن سلطان ایوبی خیمے میں سویا ہوا تھا۔ باہر بہت آدمیوں کی باتوں سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ باہر کوئی جھگڑا ہو رہا تھا۔ سلطان ایوبی نے دربان کو اندر بلا کر پوچھا، باہر کیا ہو رہا ہے؟ دربان نے بتایا
کہ 9 आदमी आपके मुआफ़िक़ दस्ते की वर्दियां पहने और आपका झंडा उठाए आए हैं। कहते हैं वो दमिश्क से आए हैं। ये रजाकार अपने आप को मुआफ़िक़ दस्ते में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने रोका तो कहते हैं कि वो इतनी दूर से अकीदत और जज्बे से आए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। एक शेख सन्नान और मुश्तकीन के भेजे हुए फिदाई कातिल हशीशीन थे। उनकी चाल कामयाब हो गई थी। सुल्तान अयूबी ने दरबान से कह दिया कि उन्हें अंदर भेज दो। उनसे बर्चियां बाहर लखवा ली गईं। वो खेमे में गए और फौरन ही उन्होंने खंजर और तलवारें निकाल लीं। सुल्तान अयूबी को 2 मुहाफिज भी उनके साथ अंदर आ गए थे। एक फिदाई ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी पर हमला किया। सुल्तान अयूबी ने फुर्ती से हमला रोक लिया और अपनी तलवार उठा ली। पहले ही वार से उसने हमलावर का पेट चाक कर दिया। खेमे में जगह थोड़े थे। दूसरे फिदाइयों ने भी सुल्तान अयूबी पर हमले किए। दोनों मुहाफिजों ने जमकर मुकाबला किया। बाहर से दूसरे मुहाफिज भी आ गए। खेमे के अंदर तलवारें और खंजर टकराने लगे। बॉडीगार्ड ने कातिलों को अपने साथ उलझा लिया। वो खेमे से बाहर आ गए। सुल्तान अयूबी की लंबी तलवार ने किसी को करीब न आने दिया। फिदाइयों में से 5-6 मारे गए, बाकी भागने लगे। उन्हें जिंदा पकड़ लिया गया। खेमे के अंदर से एक फिदाई निकला। उसके कपड़े खून से लाल हो गए थे। सुल्तान अयूबी की उधर पीठ थी। जख्मी फिदाई ने पीछे से सुल्तान अयूबी पर हमला किया। एडी बॉडीगार्ड ने बर वक्त देख लिया। वो चिल्लाया, सुल्तान नीचे, और हमलावर की तरफ दौड़ा। सुल्तान अयूबी फौरन बैठ गया। कातिल की तलवार हवा को काटती सुल्तान के ऊपर से गुजर गई। बॉडीगार्ड ने दिफाए फिदाई के पहलू में बर्ची उतार दी। वो तो पहले ही जख्मों से मर रहा था। वो गिरा और मर गया। सुल्तान अयूबी इस हमले से बाल बाल बच गया। बाज़ यूरोपी मौरखीन ने लिखा है कि सुल्तान अयूबी पर कातिलाना हमला करने वाले उसके अपने बॉडीगार्ड थे, जो एक अरसे से उसके साथ थे। लेकिन उस दौर के वकार निगारों ने तहरीरों से शकूक रफा हो जाते हैं। बहाउद्दीन शद्दाद ने और एक मिस्री वक़ाए निगार मोहम्मद फरीद अबू हदीद ने लिखा है कि एक शेख सन्नान के भेजे हुए 9 फिदाई थे, जो हलफ उठा कर आए थे कि सुल्तान अयूबी को कत्ल करेंगे वरना जिंदा नहीं लौटेंगे। वो सुल्तान अयूबी को तो कत्ल न कर सके, अलबत्ता उनमें से चंद जिंदा कोई न लौटा। जो जिंदा रहे उन्हें सजाए मौत दे दी गई। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह कल